السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، یعنی کہ جو ان کی چپل کا نقش ہے اس کو بیج بنا کے لگایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی والے بھی یا ماتھے کے اوپر اپنے امامے کے اندر لگاتے ہیں اور یہاں سینے کے اوپر بھی لگاتے ہیں بیج۔ تو اگر بیج دنیاوی اعتبار کے مطابق اگر لگایا جائے تو اس میں یعنی کہ اس کا پہلو یہ نہیں رکھا جائے کہ اس سے ثواب ملے گا یا کوئی نہیں لگاتا تو اس کو گناہ ملے گا۔ اگر اس کانسیپٹ سے ہٹا کے اگر کوئی لگاتا ہے، جیسے ہم پاکستان کے بیج لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، اس طریقے کے مطابق اگر کوئی لگاتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ادروائز اگر آپ یہ سمجھ کے لگاتے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور یہ مشکل کشائی کرے گا آپ کی، تو یہ سیدھا سیدھا عقیدہ جو ہے کفری عقیدہ ہے، اور اس کے اوپر جو بھی معاملات آپ رکھیں گے یہ سارے کفری عقیدے پہ جائیں گے، اور یہ امت کو جو ہے جس راستے پہ لگایا جا رہا ہے وہ آپ خود غور و فکر کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے سارے معاملات رکھوں گا، اس کے اندر معجزات اس کے حوالے سے جو بتائے جا رہے ہیں، اور یہ دعوت اسلامی کی طرف سے، ان کے مریدین کی طرف سے کہ ہم نے ایک نقش بنایا، گھر میں رکھا اور اندھیرا گپتا ایک دم نقش کے اندر سے جو ہے روشنی آنا شروع ہو گئی، نور کی روشنی نکلنا لگ گئی اور اس کے اندر سے خوشبوئیں آنے لگ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ خرافات جو ہے اپنی طرف سے ایک بناوٹی چیزوں کو لا کے اور لوگوں کی بنیادی جو ایمان ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بتا دوں چند چیزیں، الیاس قادری صاحب کا بھی موقف رکھوں گا اس حوالے سے، تو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کوئی بھی بات چھپائی نہیں ہے، جو بھی بات فائدہ مند تھی یا نقصان دینے والی تھی سب چیزیں اپنی امت کے سامنے کھول کے بیان کر دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو نہیں کہا کہ آپ جو ہے میرے نقش بنا کے آپ یہاں سینے پہ لگائیں یا اپنے گھر پہ رکھیں، یا جو بھی معاملات میں آپ کہیں رکھتے ہیں تو اس سے برکت ہوگی، سارے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ایسی معاملات نہیں رکھے کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ اس دور میں بھی تلواریں بنا کرتی تھی، لوہے کو پگھلا کے زیورات خواتین کے بنا کرتے تھے، تو اس دور میں بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، کیونکہ نقش اس دور میں بھی بن سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس حوالے سے کوئی حکم نہیں دیا، نہ صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، نہ کوئی نقش بنایا۔ یہ جو معاملہ شروع ہے یہ 800 سال کے بعد، یعنی کہ ابھی اسلام کو 1400 سال ہو چکے ہیں، اور یہ جو ہے خرافات جو شروع ہوئے ہیں وہ 800 سال کے بعد شروع ہونا اسٹارٹ ہوئے ہیں، اور یہ سارے فرقہ پرستی اور یہ سارے معاملات جو پیدا ہوئے ہیں یہ بعد میں خرافات پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آپ کے سامنے میں الیاس قادری صاحب کا موقف رکھتا ہوں، سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی مولانا مفتی نقی علی خان علیہ رحمۃ المنان کی کتاب الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح میں ہے کہ ایک بزرگ شیخ ابن حبیب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے اپنے پھوڑے پر جو کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا نقش نالے پاک رکھا، فوراً آرام آ گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو نقش نالے پاک کی برکتیں تو کیا ہیں؟ نقش نالے پاک اپنے پاس رکھنے والا نظر بد اور جادو ٹونے سے حفاظت میں رہتا ہے انشاءاللہ۔ فتح رضویہ شریف جلد 21 والیوم 21 پیج نمبر 413 پر ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس کے پاس نقش نالے پاک ہو وہ اس کی 15 برکتیں لکھی اعلیٰ حضرت نے۔ وہ ظلم ظالمین، ظالموں کے ظلم، شر شیطان، شیطان کی برائی، چشم زخم حاسدین یعنی حسد کرنے والوں کی نظر بد سے محفوظ رہے، عورت درد ذہ یعنی بچہ ہونے کے وقت ہونے والے درد کے وقت اپنے ہاتھ میں لے، آسانی ہو۔ نمبر 5 جو ہمیشہ اپنے پاس رکھے، لوگوں کی نظر میں عزت پائے،
یہ میں آسان کر کے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو اپنے پاس رکھے اس کو پیارے آقا کے روزے کی زیارت ہو. نمبر 7، خواب میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھے. جس لشکر میں ہو نہ بھاگے، جس قافلے میں ہو نہ لوٹے، جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے، جس مال میں ہو نہ چرے، جس حاجت میں اس سے توسل کیا جائے یعنی اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے پوری ہو، جس مراد کی نیت سے پاس رکھے وہ مراد حاصل ہو. مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نقش نالے پاک درد و مرض کی جگہ پر رکھ کر شفائیں ملی ہیں. ہلاکت خیزیوں مصیبتوں میں اس کے وسیلے سے دعا کر کے نجات و فلاح یعنی چھٹکارے اور کامیابی کی راہیں کھلی ہیں. دوستو آپ کے سامنے الیاس قادری صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل پیش کریں اس کے، اور یہ دلائل جو پیش کرتے ہیں اپنے بزرگوں سے دلائل پیش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے لیے کیا حجت ہے؟ قرآن و حدیث. اور قرآن و حدیث میں جب معاملہ نہیں ملتا تو آپ بزرگوں کے جتنے بھی کال بتاتے رہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اپنی ایجاد کردہ چیزوں کے آپ کال پیش کرتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں کتنے سارے فائدے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ جو ہے جادو ٹونا نہیں ہوگا یہ جس گھر میں ہوگا. جو خاتون جو ہے کسی بچے کی پیدائش کے لیے ہاسپٹل میں ہوں گی، ان کے ہاتھ میں اگر یہ نقش ہوگا تو ان کو درد نہیں ہوگا زیادہ، ان کو پین نہیں ہوگا زیادہ. اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ اپنے پاس سے ایڈیشن کرتے ہیں. تو اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں اور ان خرافات سے بچنے کی کوشش کریں. آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. صرف نالین مبارک کے نقش سے نہیں ہوگا، یہ تو آپ دکھاوٹی ایک چیز ہے کہ سامنے دکھتا ہے، اور یہ عاشق رسول ہونے کی علامت نہیں. عاشق رسول ہونے کے لیے صرف اوپر سے چولا دکھنا ضروری نہیں ہے، اندر سے آپ کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے. لوگوں سے آپ ڈسکس کریں تو لوگ آپ کے انداز سے، آپ کی بات سے، آپ کی جو ہے علم اور نالج سے، آپ کے جو ہے طریقہ کار سے آپ کو سمجھیں ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ صحیح ان کا ماننے والا ہے، ان کے طریقے پہ چلنے والا ہے. تو کوئی شخص آپ کو دیکھے اور آپ کو دیکھ کے کنونس ہو کہ یار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے. تو یہ معاملات ہیں، آپ اپنے اندر اس کو ڈیولپ کریں. باہر سے دکھنے میں یہ چولا اوڑھنا صرف کافی نہیں ہوتا، اندر سے آپ کو بننا پڑتا ہے. داڑھی الحمدللہ میری بھی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ معاملات جو ہے آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی. کسی کو کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، داڑھی نہیں بھی آ سکتی ہے. تو 100 مسئلہ مسائل ہوتے ہیں انسان کے. تو بات سادی سی یہ ہے کہ صرف سامنے سے دکھنا ضروری نہیں ہے، اندر سے انسان کیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال آپ کے سامنے میں نے الیاس قادری صاحب کا موقف پیش کر دیا. اب آپ کے سامنے ایک اور معجزہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا جو شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب نے رکھا ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں. پاکستان کا ایک شہر ہے چکوال، اس کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام دھرابی ہے. اس گاؤں میں تنویر عطاری مولانا الیاس قادری صاحب کی جماعت کا ایک شخص، اس نے 12 ربیع الاول کی رات کو یہ اعلان کیا کہ ہمارے گھر میں نالین مبارک آویزاں ہو چکا ہے. گھر میں روشنی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھی. اچانک پورا گھر نور سے جگمگا اٹھا، خوشبو آنے لگی. اور اس رات جس نے بھی اس نالین مبارک کی زیارت کی، روشنی کی حالت اور خوشبو کی حالت میں ہوئی. تو جو بھی شخص یعنی کہ گزرنے والا سمجھتا ہے شاید میرے گھر کوئی میلاد وغیرہ ہے، تو جو بھی اندر آتا تو الحمدللہ وہ اسے روشن دیکھ کے نا، آج کل موبائل کا نیٹ ورک اتنا عام ہے کہ وہ اپنی صحیح کے اوپر لوگوں نے دعوت عام شروع کر دی. بس چند لمحوں کے اندر میرے گھر کے اندر ایک جمع غفیر جو لوگ گیٹ دیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، سارا گاؤں جو ہے وہ گھر میں ٹوٹ پڑا. اور یہ ہے کہ اس رات الحمدللہ جس نے بھی اس کی زیارت کی ہے تو یہ روشن ہی زیارت کی ہے. پوری لائٹ گھر میں، رات کو گھر میں لائٹ نہیں جلی. 12 ربیع نور شریف کو آسمان پہ بادل تھے کہ چاند بھی باہر آیا ہو تو چلو اس کا عکس، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. اور الحمدللہ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے تک لوگوں نے بالکل اس کے اندر سے خوشبو بھی آتی ہوئی دیکھی. کئی لوگ تو باقاعدہ تصدیق کرنے کے لیے جھکتے تھے. یہ
معجزہ عاشق رسول محمد تنویر اطاری کے گھر 12 ربیع الاول 27/2/2010 کو مغرب کے وقت ہوا. جو ہی یہ خبر 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 نشر ہوئی, جنگل میں آگ کی طرح پھیلی. پورے پاکستان سے لوگ بسیں بھر بھر کے اپنی گاڑیوں پہ, ویگنوں میں میلے کی شکل اختیار کر گئے, اور پورے پاکستان کی اکثریت, ہر علاقے کے لوگ وہاں پہنچنے کے لیے ٹوٹ پڑے. اب یہ اس کے گھر میں آ رہے ہیں, اب انہیں اندازہ نہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے. اب ڈر یہ کہ لوگ اگر زیادہ آ گئے تو یہ جو نشان ہم نے بنایا ہے 2 نمبر, تو یہ مٹ جائے گا, یہ مٹ جائے گا تو دکانداری ختم ہو جائے گی. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس سی ڈی میں جو لوگ اس نالین مبارک کی زیارت کے لیے آنا چاہ رہے, اتنی شدت سے میں نے کسی ملک کی پولیس کو ڈنڈے برساتے نہیں دیکھا جتنے اس تنویر اطاری کے گھر کے اندر اس نالین مبارک کی زیارت کرنے والوں پر ڈنڈے برسائے جا رہے. بڑے بڑے سوٹے اور ڈنڈے ان کی کمروں میں پڑ رہے, اور وہ زبان حال سے کہہ رہے کوٹ لو جنہ کوٹنا ہم ویکھتے لینڈ دیو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بے دردی سے ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے. یہ ہم آپ کو یہاں اندر کی صورتحال دکھا رہے ہیں. حقائق کیا ہیں, اس نالین مبارک کی حقیقت کیا ہے, وہ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ کو بتا سکیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سو دوستو, آپ کے سامنے اتنا بڑا معجزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. نالین مبارک کا نقش جو کسی عطاری صاحب کے گھر میں تھا, اور ان کے گھر میں اندھیرا تھا, اور وہ نقش جو ہے خود ہی اس نور سے روشن ہوا اور اس کے اندر سے خوشبوئیں آنے لگیں. یہ بہت بڑی بات تھی. یہاں پہ ڈیجیٹل دور ہے, 2010 کی بات ہے, اور وہاں پہ مائک لے کے ایک شخص ان کا انٹرویو بھی کر رہا ہے. تو اس موقع پہ کیوں نہیں میڈیا پرسن کو بلایا گیا اور اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا گیا, اور اس سے تو بہت زیادہ بینیفٹ ہو سکتا تھا کہ یہود النصارہ عیسائی جو ہے مسلمان ہو جاتے اس معجزے کو دیکھ کے. تو یہ بہت بہترین موقع تھا مسلمانوں کے پاس, تو اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے تھا. اسی وقت جو ہے میڈیا پرسن کو بلانا چاہیے تھا اور ویڈیو کو ریکارڈ کروانا چاہیے تھا, تاکہ یہ چیز ایک ویڈیو میں ریکارڈ ہوتی اور لوگوں تک یہ میسج پہنچتا, اور سارے جو ہے دعوت اسلامی کو جوائن کرتے کہ یہاں سے جو ہے, اور سارے لوگ جو ہے بیج لگانا شروع کر دیتے اس کے اوپر کہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا. تو ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ جو ہے چیزوں کو بنایا جاتا ہے, اور ان چیزوں کے اندر اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لوگوں کو جو ہے ان چیزوں کی طرف لگایا جائے اور جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس چیز کا حکم دیا, نہ اس چیز کے اوپر کوئی بات کی, اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود جادو ہوا ہے. آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اور اس کے اندر دلائل دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا, اور ان کے نقش کے نالین مبارک اگر ہم بنا کے اپنے پاس رکھتے ہیں تو ہم پہ جادو نہیں ہوگا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جادو کا توڑ کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں, اس کے اندر جادو کا توڑ ہے, اور جادو سے کن کن چیزوں سے بچا جا سکتا ہے, کیسے بچ سکتے ہیں, جنات سے شیاطین سے کیسے بچ سکتے ہیں. معوذتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں بتائی ہیں, یہ دم کر کے بچوں پہ پھونکیں, جنات سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں عمل کرنے سے ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بتائی ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے نقش بنا لیں اور اس سے جو ہے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. ہر معاملے کے اندر آپ کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی, برکتیں شروع ہو جائیں گی, اور مطلب یہ سارے عقیدہ جو ہے خراب کرنے والے معاملات ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا ہوگا آپ کو. تو آگے چلتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لے لیتے ہیں اس کے اوپر, وہ کیا کہتے ہیں. مبارک کے نقش والا بیج لگانا جبکہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی لکھا ہوتا ہے, جائز ہے؟ نام مبارک والا بیج تو بنانا ہی غلط ہے. اب تو کافی حد تک کنٹرول ہو گیا معاملہ. پہلے تھا نالین مبارک پہ نام لکھا ہوتا تھا, اب تو کافی حد تک کنٹرول ہے. ویسے اگر کوئی بیج محبت میں لگانا چاہتا ہے تو وہ ضرور لگائے, اس کو دین بنا کے پیش نہ کرے اس حوالے سے کہ جو نہیں لگا رہا اس کو گستاخ رسول کہہ دیا جائے. آپ لگانا چاہتے ہیں ضرور لگائیں, کوئی حرج نہیں ہے, لگا سکتے ہیں بیج. اب تو بڑے بڑے مہنگے بیج سر آ گئے ہیں, چاندی کے بیج, سونے کے بیج, ٹھیک ہے نا جی. وہ لیکن یہ بیج مطلب لگانے سے, یا جیسے آپ شہد کی بوتل گلے میں لٹکا لینے سے تو شفا نہیں ہوگی نا, جب تک شہد چاٹیں گے نہیں. تو نبی علیہ السلام کی یہاں پہ بیج لگا لینے سے محبت کا اظہار نہیں ہوگا جب تک یہ نالین مبارک سینے کے اندر بھی اترا ہو نا. وہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے, حضرت ابن مسعود کو صاحب النالین کہا جاتا تھا. وہ حضور کی جوتیاں سفر و حضر میں اٹھا کے رکھتے تھے. ایسا بیج نہیں, اوریجنل جوتیاں. تو خالی جوتیاں نہیں انہوں نے اٹھائی ہیں,
قرآن کے بھی سب سے بڑے عالم وہی تھے. سبحان اور اتنے بڑے عالم تھے کہ جب رومن امپائر گری ہے تو ابو درداء کو چیف جسٹس وہاں لگایا, اور پرشین امپائر گری ہے تو حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس آف کوفہ لگایا, اور چیف جسٹس آف حجاز حضرت علی کو لگایا. تینوں بڑے علماء, ابو درداء, ابن مسعود اور علی ابن ابی طالب. تو پھر سر آپ خالی جوتیاں انہوں نے اگر اٹھائی تھی تو انہوں نے علم بھی حاصل کیا, ٹھیک ہے, اور وہ جوتیاں اٹھانے سے انہیں علم نہیں آیا, یہ تو ان کی محبت تھی. وہ نبی علیہ السلام کے پاس ہر وقت رہتے تھے, اصحاب صفہ میں سے تھے نا ابو درداء, ہر وقت ساتھ ہوتے تھے. ابن مسعود بھی نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے, وہ سن سن کے یاد کرتے تھے. ہاں آپ کا بزرگوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن نہ آتا ہو تو کسی بزرگ کے پیچھے نماز پڑھے, سجے پاسے اسلام پھیرو, سارے حافظ ہو گئے, کھبے پاسے ناظرہ ہو گئے. صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نبی علیہ السلام کے اسلام پھیرنے سے حافظ یا ناظرہ نہیں بنا, ان کو سکھانا ہی پڑا ہے. حتیٰ کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے بھی کافروں نے 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا, وہ بھی اسلام پھیرنے سے نہیں ہوا. سارے جعلی واقعات ہیں. آگے ٹو سو دوستوں آپ کے سامنے سارے موقف میں نے پیش کر دیے اس حوالے سے. تو اگر کوئی نالین مبارک کا جو ہے بیج لگاتا ہے اور اس سے یہ عقیدہ اس کا نہ ہو کہ اس سے جو ہے ثواب اور گناہ یا اس سے حفاظت یا نظر بد سے بچا جا سکتا ہے یا جادو ٹونے سے بچا جا سکتا ہے, تو اگر یہ اس کے مائنڈ میں نہ ہو تو وہ بیج لگا سکتا ہے دنیاوی اعتبار کے مطابق. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. اگر اس کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا, اس سے ہماری حفاظت رہے گی, یہ سارے معاملات ہوں گے, تو یہ جو ہے عقیدہ ایک تو کفری عقیدہ ہے, ساتھ ساتھ یہ بدعت عمل بھی ہے کہ آپ ثواب اور گناہ کی نیت سے کریں تو یہ بدعت عمل ہے. اگر اس کے اوپر آپ نے جو معاملات رکھ دیے کہ یار اس سے ہمیں جو ہے ہمارے مشکلات ختم ہوں گی, ہمارے معاملات صحیح ہوں گے, ہمارے رزق میں برکتیں ہوں گی, تو یہ کفری عقیدہ ہے, کیونکہ آپ نے اس کو غیر اللہ بنا دیا, یعنی اللہ کے سوا اس چیز کو آپ نے جگہ دے دی اور جو ہے غیر اللہ سے آپ نے ڈائریکٹ ایک عقیدہ بنا دیا. تو اس حوالے سے جو ہے آپ جو ہے اگر ویسے ہی لگانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے. اس حوالے سے بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آپ نے ہیڈ فون بھی لگایا ہوا ہے تو کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ تو میرے بھائی میں نے اس ہیڈ فون کو نہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مجھے ثواب ملے گا اس کے لگانے سے, یا میں اگر اس کو نہیں لگاؤں گا تو مجھے گناہ ملے گا. تو یہ دنیاوی معاملات ہیں, یہ دنیاوی اسباب ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں. اور دنیاوی اسباب میں جیسے جہاز بن گیا آج کل کے دور میں, جہاز کے اندر ہم آسانی سے جو ہے سعودی عرب پہنچ سکتے ہیں, عمرہ کر سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں. یہ اسلام کے اندر ایک اچھا طریقہ ہے, تو اس کا ثواب اور گناہ سے کوئی لنک نہیں ہے. اس چیز کو مد نظر رکھیں. جب بھی آپ کوئی بھی چیز اسلام کے اندر ایڈ کریں گے ثواب اور گناہ کی نیت سے, وہ بدعت عمل میں شامل ہو جائے گا, اور بدعت جو ہے گمراہی ہے, گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو ہے.